محترم دوستوں بزرگوں، گزشتہ کئی دروس کے اندر منافقین کا تذکرہ شروع ہے۔ کل کے درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کی نماز جنازہ کا جو مسئلہ تھا وہ ذکر کر دیا تھا۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر بنانے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر کوہان بنائی جائے۔ اس قسم کی قبر ہو جیسے کوہان نما ہوتی ہے، اس قسم کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہم لوگ قبر کے اندر بڑی سستی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے اندر جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے وہ ہم سنت کے مطابق میت کو قبر کے اندر نہیں رکھتے۔ سنت کے مطابق قبر کو میت میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پورا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات موجود ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ہم صرف چہرہ اس کا قبلہ کی طرف کرتے ہیں، پوری کروٹ اس کی قبلہ کی طرف نہیں کرتے، حالانکہ ہم خلاف سنت مردوں کو دفناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو قبر میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کے پیچھے جو ہے ڈھیلے رکھے، جس کی وجہ سے اس کی کروٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو گئی۔ جیسے ہماری شریعت نے ہمیں سنت کے مطابق سونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ سنت طریقہ جو سونے کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف کروٹ پر انسان سوئے۔ یہ طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر رکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے جیسے سونے کا طریقہ ہے کہ اس کی کروٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ قبر بنانے میں بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ مرد کی جو میت ہے وہ قبر ہے اتنی کھدائی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر مردہ بیٹھ جائے، یا عورت کے جو ہیں اتنے اس کے وار ہونے چاہیے۔ یہ ساری باتیں ممنوع ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر کی اتنی کھدائی ہونی چاہیے جس کے اندر مردہ جو ہے وہ چھپ جائے، صرف اس میں چاہے 4 وار ہوں، 4 واروں میں چھپ جائے، یا اینٹوں کے 5 واروں کے اندر چھپ جائے، یا اینٹوں کے 6 وار لگا دیے جائیں جس میں میت جو ہے وہ چھپ جائے۔ ہمارے ہاں اس کے اندر بہت زیادہ فضول خرچی کی جاتی ہے، 1200 اینٹیں ہم جو ہے نیچے لگا دیتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ پھر قبر جو ہے اس کے اوپر جو بنانے کی مٹی جو ہم لگاتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوا کرتی ہے، اس طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم جو ہے عام طور پہ سیدھی قبر بنا دیتے ہیں، حالانکہ درمیان میں سے تھوڑا سا اس کو اٹھا دیا جائے تاکہ وہ ایک کوہان نما ہو جائے جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوا کرتی ہے۔ یہ طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر بنانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر قبروں کے اوپر چلنا اس کی ممانعت بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر والوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ جو آدمی قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے قبر والے کو تکلیف دی ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا کہ جب آپ کسی کو دفناتے تو کچھ دیر کے لیے وہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے توبہ استغفار کرو۔ آگے فرمایا کرتے تھے سلو لہو بالتثبیت، فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت سے ثابت قدمی کا سوال کرو۔ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّهُ الْآنَ يَسْأَلُ، فرمایا اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جائے تو کم از کم اتنی دیر وہاں پہ آدمی کو کھڑا ہو کر ذکر و اذکار کرنا چاہیے جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر دیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنا دی جائے، اتنی دیر کھڑا ہونے کی ترغیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ کیونکہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ فرمایا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جب استغفار اور توبہ اور ذکر و اذکار کیا جاتا ہے
تو اللہ رب العزت اس ذکر و اذکار کی برکت سے اس مردے کو سوال و جواب دینے کے اندر آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اگر اتنی دیر نہیں کھڑے ہو سکتے تو ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو سرہانے کی طرف سورت بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ دیا جائے اور قدموں کی طرف سورت بقرہ کا آخری رکوع پڑھ دیا جائے، یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور 3 مرتبہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جس کا نام تھا طلحہ بن برہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فوت ہو گئے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی اس کی قبر پر تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا کے وقت فرفع بیدیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھایا ہے۔ تو قبر کے پاس کھڑا ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کر بھی کیا ہے بھئی دعا مانگی جا سکتی ہے، یہ احادیث طیبہ کے اندر روایت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سعد کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش بھی ہل پڑا اور فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پیچھے کھڑے ہونے والے حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن جب آپ کو دفنایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سعد پر قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار فرمایا اور صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود تھے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کی تنگی دور ہو جائے گی۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا اب ذکر کی برکت سے کیا ہے بھائی اس تنگی کو دور کر دیا گیا۔ تو دوستو جب اتنے بڑے صحابی کی یہ بات ہے اور اتنے بڑے صحابہ اکرام نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں اور 70,000 فرشتوں کا نزول بھی ہے نماز جنازہ کے اندر، میں اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے، ہم نہیں جائیں گے اور کون جائے گا۔ اس قسم کے الفاظ یہ ہم پر مناسب نہیں ہے۔ ہمارے اعمال زیرو ہیں اور ہماری جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کیا کیا باتیں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آج کے بعد منافقین کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور آپ آج کے بعد ان کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اس بات کا ذکر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ احکامات نازل فرمائے، اس کے بعد پھر منافقین کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ مخلصین کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان آیات میں سے جو پہلی آیات مبارکہ ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے اور بعد کے اندر مخلصین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے ان آمنوا باللہ کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے طاقت والے، منہم ان منافقین میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ یعنی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نازل ہوتا
کہ ایمان لے کر آؤ، ان کو کہو یا جہاد کے لیے جاؤ، تو منافقین بہانے لگایا کرتے تھے کہ ہم تو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رضو بان یکونوا مع الخوالف، خوش ہو گئے اس بات پر کہ ہو جائیں وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھنے والے، وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اللہ رب العزت جو انسان کے دل پر مہر لگاتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ لیں، پہلی مرتبہ ہی مہر نہیں لگتی۔ جب انسان نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، پھر جب وہ بالکل جو ہے اللہ رب العزت سے سرکش ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل پر کیا ہے بھائی، مہر لگا دی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، معافی نہ مانگے تو دل پہ نقطے پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل بالکل کیا ہے بھائی، کیا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ جو ہے پہلی مرتبہ نہیں آتی۔ جب ایک بار گناہ کرتا ہے اللہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے، تیسری مرتبہ ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے، پھر جا کے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوتی ہے بھائی، پکڑ ہوتی ہے۔ ہم اپنے گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھا کریں کہ میں نے فلاں وقت میں گناہ کیا تو کچھ نہیں ہوا، اب دوبارہ کر لوں گا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پھر پکڑ ایسی آتی ہے کہ انسان بالکل اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ فرمایا منافقین کے دلوں پر کیا لگا دی گئی بھائی، مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مخلصین کا ذکر فرمایا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ مخلصین ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حنظلہ، لقب کیا ہے بھائی، غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، نئی نئی شادی ہوئی، رات گزاری، ابھی غسل بھی نہیں فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمانے لگے کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کے حکم پر کیا ہے بھائی، جہاد میں نکل گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو دیکھا ان کا جو جسم ہے وہ پانی سے تر ہے، بالوں سے جو ہے وہ کیا ہے بھائی، پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو کیا دیا ہے بھائی، غسل دیا ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر لبیک کہنے والے، مال کو لٹا دیا، جان حضور پر لٹا دی، اپنا گھر بار لٹا دیا۔ کیا شان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ مخالفین کو سمجھنا چاہیے، جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اللہ نے چن چن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام عطا فرمائے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا لیکن رسول والذین آمنوا، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ فرمایا واولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے بھائی، بھلائیاں۔ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا، پھر اللہ نے انعام کیا دیا، دنیا میں سرٹیفکیٹ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ایک آیت میں کیا فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ایک امتحان میں لوں، ایک امتحان آپ لیں، ایک امتحان کوئی عالم دین لے، وہ نہیں جانتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، دل کے رازوں کو جاننے والی ذات کون ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دل میں دنیا ہے یا آخرت ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا کیا لیا بھائی، امتحان لیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا، فرمایا نتیجہ کیا نکلا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں کیا نکلا بھائی، تقوی، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، دین پر چلنے کا جذبہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر پایا، تو صحابہ کیا ہو گئے بھائی، کامیاب ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ توسیفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو اللہ رب العزت نے پہلا خلیفہ بنا دیا
شیعہ قیامت تک پیٹتے رہے، وہ حضرت علی پہلا خلیفہ نہیں بن سکتے، وہ بن گئے جس نے بننا تھا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کی عظمت کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے حضور پر سب کچھ قربان کیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر خطیب اپنے خطبے میں یہ روایت پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ حضور فرما رہے ہیں لا تتخذوا من بعد غرضا، میرے جانے کے بعد ان کو غرض نہ بنا لینا۔ غرض کس کو کہتے ہیں؟ ایک لکڑی کو گاڑ کر اس پہ نشانے پکانا، اس گڑی ہوئی لکڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ غرض کہا جاتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اٹھے اور میرے صحابی کو برا بھلا کہے ایسا نہ کرنا۔ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے اصل میں اس کو مجھ سے بغض ہے۔ اب حضور کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کیا ہے بھائی؟ حضور کے صحابہ کو کہتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اور کل کو کوئی آدمی کہے کہ بھئی فلاں استاد کے سارے بچے نالائق ہیں، اصل کے اعتبار سے استاد کی بے عزتی ہے، بچوں کی بے عزتی نہیں ہے۔ یہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، یہ صحابہ کو برا بھلا کہہ کر حضور کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ۔ اب صحابہ کا رشتہ اللہ کے ساتھ کہ جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی حضور کو تکلیف ہو گئی، حضور کو تکلیف پہنچائی اس نے کس کو پہنچا دی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ پوری روایت ہے جو ہے مشکاہ شریف کے اندر بھی روایت کیا ہے بھائی؟ موجود ہے۔ تو محترم سامعین، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے ہے۔ وہ کون سا غم اور پریشانی ہے جو صحابہ اکرام نے دین کے لیے نہیں اٹھائی؟ آپ ذرا مطالعہ تو کریں، یہ قصے جو ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے یہ بات، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ احادیث میں جو باتیں پڑھتے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہی ایسے ہے۔ میں پشاور کے اندر گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہاں پہ قبریں ہیں، ایک چھوٹی سی بستی ہے اس کا نام ہے اصحاب بابا۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ 9 صحابیات کی اور 9 صحابہ اکرام کی کیا ہے بھائی؟ قبریں ہیں، اور پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں صحابی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ جن کے علاقے کے اندر جاؤ صحابہ اکرام موجود ہیں، اپنا وطن چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، کس کے لیے بھائی؟ دین۔ میں اور آپ تو آج اللہ کے بندے ایسے ہی بیٹھ گئے، مسلمان آج ایمان ہمیں گھروں میں مل گیا، ہمیں قدر نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھو اس کی کیا ہے بھائی؟ اسلام کے جو درخت ہے اس کی شاخوں کے اندر صحابہ اکرام کا خون شامل ہے، اس کی شاخوں کے اندر کس کا خون شامل ہے؟ صحابہ اکرام کا۔ اسی لیے جب بھی کوئی کسی صحابی کی تنقید ہمارے سامنے کرے تو ہمیں کیا ہے بھائی؟ کیا کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تمہارے سامنے کوئی میرے کسی صحابی کی تنقید کرے تو کیا کہو؟ لعنۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تجھ پر کیا ہو گئی؟ آج ہم سنتے رہتے ہیں، ایسا کبھی نہ، یہ کنڈو والا جو آپ نے سلسلہ سنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو منافقین کی ایک چال کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، ان کا انتقال ہے لیکن اس کو رنگ دوسرا دے دیا گیا۔ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام کی مخالفتیں کی جا رہی ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں صحابہ کی۔ حضرت مولانا قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، جن کا ذکر اللہ نے کیا کیا بھائی؟ قرآن میں کیا۔ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن اللہ کا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کیا ہے بھائی؟ قرآنی شخصیات۔ اللہ نے قرآن میں ان کا کیا کیا ہے بھائی؟ تذکیہ کیا ہے اور تذکرہ بھی کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ ہم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کا فیض کون ہے بھائی؟ جماعت صحابہ۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کے فیض کو نہیں مانتے، کہتے ہیں حضور تو ٹھیک ہے لیکن حضور کا فیض آگے نہ چلا۔ صحابہ اکرام نعوذ باللہ آپ کے جانے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، نقل کفر کفر نہ باشد۔
शिया की किताबों में लिखा हुआ है, कहते सिर्फ 5 हजरात मोमिन रहे, बाकी नाउज़ बिल्लाह क्या हो गए भाई, मुर्तद हो गए। हम आले सुन्नत वल जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और आपका फैज को भी मानते हैं। आपका फैज कौन है भाई, जमात सहाबा। आपका फैज कौन है भाई, इसीलिए तो हमें क्या कहा जाता है, आले सुन्नत वल जमात। सुन्नत से मुराद है आपके सुन्नत पर चलने वाले, जमात से मुराद क्या है, जमात सहाबा। हमारा नाम ही क्या है भाई, अहले सुन्नत वल जमात, हुजूर और आपके सहाबा को मानने वाले। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन मुखलिसीन का जिक्र फरमाया है, व उलाइका लहुमुल खैरात, उन्हीं के लिए भलाइयां हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं सहाबा के लिए क्या है भाई, भलाइयां हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग क्या है भाई, कामयाब हैं, मकसद को पा गए। हमारा मकसद क्या है भाई, अल्लाह की रजा और जन्नत का हुसूल। ये अगर मकसद पाया तो किन्हों